جہنم میں داخل کیا جائے گا جو ہمیشہ کی جہنم ہوگی، اور رسوا کیے جانے والا عذاب وہ اس کو دیا جائے گا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان فرائض اور اس مقدار کو جسے اللہ نے مقرر کیا ہے، اللہ کی حدود قرار دیا ہے، اللہ کی حدیں مقرر کردہ قرار دیا ہے۔ اور جو کسی وارث کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتا ہے، کمی و بیشی کرتا ہے، وہ اللہ کی حدود کو توڑتا ہے۔ قریبی رشتہ داروں سے قطع تعلق کر لینا، برا سلوک کرنا، صلہ رحمی نہ کرنا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ قرآن حکیم کے فرمان کو سنیے، فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اور تم سے یہ بھی بعید نہیں کہ اگر تم کو حکومت مل جائے تو تم زمین میں فساد برپا کرو اور رشتے ناطے توڑ ڈالو۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، یہ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے۔ جو رشتے ناتوں کو توڑے، قطع رحمی اختیار کرے، صلہ رحمی کے معاملات کو نہ چلائے، یہ وہ بد نصیب ہے جس پر اللہ کی لعنت ہے، جن کی سماعت اور آنکھوں کی روشنی چھین لی گئی ہے۔ بخاری و مسلم میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے رحم رشتہ داری سے فرمایا، جو تجھے ملائے اللہ اسے ملائے، جو تجھے توڑے گا اللہ اسے توڑے گا۔ اللہ ہمیں رشتہ داریوں سے میل ملاپ اور پیار اور محبت کا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے جس کے ساتھ رشتہ دار اچھا سلوک کرے اور وہ اس کے جواب میں اچھا سلوک کرے۔ کوئی جی کرے تو جی کو جی ہوتی ہے نا، یہ صلہ رحمی نہیں ہے کہ ایک رشتہ دار اچھا سلوک کرے، آپ جواب میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ صلہ رحمی تو یہ ہے کہ وہ آپ کے ساتھ برا سلوک کرے اور آپ پھر اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہیں، اس سے بد سلوکی نہ کریں، اس سے قطع رحمی نہ کریں۔ بخاری و مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی روزی میں فراخی اور عمر میں اضافہ چاہتا ہے، اللہ کے حبیب اس کو کلیہ دے رہے۔ ابھی کوئی مولوی صاحب، کوئی قادری صاحب، کوئی نقش بندی چشتی صاحب اعلان کر دیں کہ ایک بڑے پہنچے ہوئے پیر صاحب آئے ہوئے ہیں ملتان کے، اور ان کے پاس روزی میں فراخی کا تعویذ ملتا ہے۔ لائن لگی بھی ہوگی وہاں پہ یا نہیں؟ بڑی لمبی لائن لگے گی نا۔ مولوی صاحب میری 500 ریال تنخواہ ہے، اس مہینے کی تنخواہ تیرے نا کو تعویذ دے دے 1500 تنخواہ لگ جائے، پہلے مہینے کی تنخواہ تجھے دوں گا۔ اور یہ تو سب پیر فقیر ملنگ، یہ تعویذ فروش، یہ عزتوں کے لٹیرے، یہ مال کے لٹیرے، یہ گھروں کی صفائی کر جانے والے، ان کے پلے تو کچھ بھی نہیں ہے، تو جھوٹے ہیں، مکار ہیں، کذاب ہیں، دجال ہیں۔ یہ جو روزی میں اضافے کے تعویذ آپ کو دیتے ہیں، ان کی نظر آپ کی جیب پر کیوں ہے؟ یہ اپنی روزی کا بندوبست خود کیوں نہیں کر لیتے؟ عقل استعمال کرے انسان، آپ اپنے لیے روزی کا بندوبست اچھا کیوں نہیں کر لیتے؟ میرے نذرانوں پر کیوں انتظار کرتے ہیں؟ میں آپ کو اس کی بات بتا رہا ہوں جس کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس سے سچی بات کسی اور کی ہو سکتی، جس کی بات میں کوئی جھوٹ ہو سکتا، اور جس کو یہ شک ہو جائے، میں یقین نہیں کہہ رہا، جس کو یہ شک ہو جائے کہ محمد کی بات جھوٹی ہے، اس کے ایمان پہ ہمیں یقین ہو گیا ہے، اس کے پلے میں ایمان باقی نہیں رہا۔ کافر ہے وہ جو محمد کی بات میں شک کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کلیہ دے رہے، فارمولہ دے رہے، جو چاہے رزق میں اضافہ ہو، اصل تو یہ میرا خاوند ہے، میرا مہمان ہے، کچھ دنوں کے لیے تیرے پاس آیا ہے، اس کو تکلیف نہ دے، یہ ان قریب تجھ سے جدا ہو کر پھر میرے پاس آ جائے گا۔ صحیح الجامع میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عورت 5 وقت کی نمازیں پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنے خاوند کی اطاعت کرے، قیامت کے دن اللہ جنت کے سارے دروازے کھول کر اس کو کہے گا، جہاں سے جی چاہتا ہے جنت میں چلی جا۔ کتنے کام کرے؟ 5 نمازیں، رمضان کے روزے، خاوند کی اطاعت جو سب سے مشکل کام ہے، خاوند کی اطاعت۔ الیکشن لڑنا اس میں شامل ہوا؟ جی الیکشن لڑنا تو شامل نہیں ہوا نا اس میں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خاوندوں کی ناشکری کرنا اور طلاق کا مطالبہ کرنا،
یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اور تو صدقہ کرو، میں نے کثرت سے تمہیں اہل نار میں سے دیکھا ہے۔ ایک عورت نے کہا کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا تم خامندوں کی ناشکری کرتی ہو۔ خامند جتنی مرضی لسٹ لمبی بیگم بنا کے دے دے، وہ ساری لسٹ پوری کر لے، 50 60 70 80 چیزیں لکھے، اور یہ بیچارہ تھیلا اٹھایا ہوا اور سیڑھیاں چڑھتا جا رہا ہے، اوپر لا کے رکھتا ہے۔ بیگم کہتی ماشاءاللہ وہ فلاں چیز لائے ہو؟ وہ تو بھول گیا، اللہ اصل شاید ہے وہی سی اینو پھائلا چھڑ جڑا غریب ایڈا سامان چوک کے اوتے چڑھیا۔ کوئی ایک چیز رہ جائے، کوئی ایک ایٹم پورا نہ کر سکے، فوراً زبان جدوں دی تیرے گھر آئی ہیں نا رولی گئی ہیں۔ اتنے اچھے اچھے رشتے آتے تھے، پتہ نہیں کون سا مصیبت والا دن تھا جس دن تم سے نکاح ہو گیا۔ میرے پیچھے تو گاڑیوں والے گھومتے تھے، میرے پیچھے کاروں والے، ڈاکٹر انجینئر آتے تھے، مولوی کے پلے پتہ نہیں۔ اللہ بس صبر ہی ہے، ایک چیز نہ ملے پچھلی ساری میں پانی پھیر دیں گی۔ جب سے تیرے گھر آئی ہوں بھوکی مر گئی ہوں۔ بھلے اس کا باپ سال پیچھے اس کو مالٹے کھلاتا ہو نا، اور خامن ایک ہفتے میں ایک دفعہ مالٹے نہ لا کے دے، ابو جان 10 کلو لایا کرتے تھے، اور پامیں 10 کلو نے سال پیچھو بھی نہ دیکھے ہوں۔ یہ ناشکری عورتوں کے اندر ہے، اور نبی فرما رہے ہیں یہ کبیرہ گناہ ہے، اور بات بات پہ طلاق دے، طلاق کر، فارغ، بیچ باپ کے گھر، یہ عورت کی زبان پہ رکھی۔ یہ طلاق کا بغیر کسی عذر شرعی کے مطالبہ کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ ترمذی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس عورت نے بغیر کسی سبب کے اپنے خاوند سے طلاق طلب کی اس پہ جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ ہاں شرعی عذر ہو، خاوند بے نماز ہو، نشئی ہو، چرسی ہو، بے دین ہو، پھر تو اس سے طلاق کا مطالبہ کیا جائے، وگرنہ بغیر شرعی عذر کے مطالبہ کرے تو پھر ایسے عورت پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ انسان کو اللہ 2 بیوییں اگر عطا فرمائے، ایک سے زیادہ ہو، تو شریعت کا حکم ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور اگر وہ ایک کی طرف جھک جائے اور دوسری کو لٹکا دے، چھوڑ دے، اس کے حقوق ادا نہ کرے، باریاں نہ پوری کرے، نان نفقہ نہ پورا کرے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن وہ اٹھایا جائے گا اور حق مارنے کی وجہ سے اس کی ایک سائیڈ پہ فالج گرا ہوا ہوگا اور وہ فالج زدہ ہو کر اٹھے گا۔ اسی طرح بیویوں کے راز کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دینا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ غلام کا بھاگ جانا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب غلام اپنے آقا سے بھاگ جاتا ہے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک واپس لوٹ نہ آئے، اور جو غلام اپنے آقا سے بھاگ جاتا ہے تو وہ کفر کرتا ہے۔ صحیح مسلم میں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا جو غلام بھاگ جائے تو اللہ کا جو ذمہ ہے اس کو معاف کرنے کا وہ ذمہ ختم ہو جاتا ہے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔